اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ وقال تعالی محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اس دینی دعوتی تربیتی مجلس کے صدر محترم جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کے امیر جناب اقبال احمد سر صاحب حفظہ اللہ، یہاں تشریف فرما علماء کرام، اورنگ آباد اور باہر سے تشریف لائے ہوئے میرے بزرگوں، بھائیوں، دینی ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ نے سنا میرے اس خطاب کا جو میں آپ کے سامنے گفتگو رکھنے جا رہا ہوں، اس کا متعین عنوان ہے صحابہ کرام کی حیات صحابہ کے تربیتی پہلو۔ سب سے پہلے تربیت کے معنی اور اس کی ضرورت کا ہلکا سا اشارہ کر دوں، ورنہ عنوان اتنا زرخیز، اتنا زبردست اور اتنا پھیلا ہوا ہے کہ ایک صحابی کی زندگی پر اگر ہم چاہیں، سیدنا ابوبکر صدیق یا سیدنا عمر فاروق یا کسی اور صحابی رضی اللہ عنہم کی زندگی کو لیں تو ایک جو مقررہ وقت ہے خطاب کا وہ کم پڑے گا۔ تمام صحابہ اور ان کی زندگیوں کے تربیتی پہلو ناممکن سی بات ہے، سال بھر یہ سلسلہ چلایا جا سکتا ہے، اور میں یہ اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے مشورہ دوں گا۔ بڑا آدمی نصیحت کرتا ہے، اپنے آپ کو میں چھوٹا سمجھتا ہوں اس لیے مشورہ کہہ رہا ہوں، تلقین کروں گا، جو مجھ سے چھوٹے ہیں ان کو نصیحت ہی سمجھ لیجئے کہ آپ سیرت رسول اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ فرض سمجھ کر کریں۔ والدین اور سرپرست اس کو لازم سمجھیں کہ یہ ہمارے فرائض اور ذمہ داریوں میں سے ہے کہ ہم اپنے گھر کی خواتین کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے سیرت اور سیرت صحابہ، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ کے مطالعے کا انتظام کریں، نگرانی کریں، جائزہ لیں، سوال جواب کریں، ہو سکے تو ان کے لیے کسی مدرس کو مقرر کریں، مربی کو مقرر کریں۔ تربیت ربا یربو، اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ربی ہے، پالنے والا، آقا، متصرف، اور تربیت اسی سے ہے۔ ربوبیت یا تربیت کی ایک تعریف کی جاتی ہے کہ انشاء الشیء شیئا فشیئا الی حد التمام، کسی چیز کو درجہ بدرجہ اس کے کمال تک، اس کے کامل ہونے تک پہنچانا۔ حقیقت میں تو یہ اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش، ان کی پیٹھ سے نکال کر دنیا میں زندگی بخشنا، سلسلہ جاری کرنا، مرنے کے بعد برزخ کا معاملہ، برزخ کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، دوبارہ زندہ کرنے کے بعد جنت اور جہنم تک پہنچانا، اللہ کی ربوبیت کا پورا حصہ ہے اور پھیلا ہوا معاملہ ہے۔ اس کا ایک وہ حصہ جو ماں باپ انجام دیتے ہیں، سرپرست انجام دیتے ہیں، اساتذہ اور ذمہ داران انجام دیتے ہیں، ہم وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تربیت یعنی انسان سازی کہہ لیجئے، مردم سازی، انسان بنانا۔ دنیا میں کسی بھی جانور کے بچے کو آپ دیکھیں، بہت کم مدت میں وہ زندگی کے راستوں کو پہچان لیتا ہے، چلنے لگتا ہے، جینے لگتا ہے۔ سب سے زیادہ مشکل کسی جاندار کو بنانا، سنوارنا، سجانا اگر ہے تو وہ انسانوں کو، اور پھر اس کا پورا مادہ اگر دیکھیں تو اللہ کی طرف سے اس کام کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث ہوتے تھے۔ تربیت کے کام میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ چیزوں کی ٹریننگ دے دیں، جیسے سرکس میں کسی ہاتھی گھوڑے کو سکھایا جاتا ہے کہ ہنٹر کی آواز پہ، سیٹی کی آواز پہ وہ دونوں ٹانگوں کو اٹھا لے ہوئے سائیکل کے پہیے گھمانے لگے، اچھل کود مچانے لگے، کچھ خاص کر تب بتائے۔ اس طرح اگر آپ بچوں کو کچھ خاص چیزیں سکھاتے ہیں تو یہ تعوید ہے، اس کی حقیقت میں تربیت کا مکمل معنی نہیں ہے۔
تربیت میں انسان کی ذہن سازی، فکر سازی، فکر کی تعمیر اور ساتھ ہی ساتھ اس کے عقیدے اور عمل و منہج کی تعیین شامل ہے، اور اس بنیاد پر اس کے اخلاق و کردار کو بہتر سے بہتر بنانا، برائی اور اس کو نقصان پہنچانے والے ظاہری اور باطنی اوصاف سے بچاتے ہوئے۔ دھیان دیجئے، زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک چیز کی تفصیل میں جاؤں، غور سے، کہ ظاہر اور باطن میں دل میں کوئی خرابی ہو، گندگی ہو، شرک کی، کفر کی، شک و شبہے کی، لالچ، حرص، شہوت پرستی وغیرہ وغیرہ، ان سے صفائی کرنا تربیت کے لیے ضروری ہے۔ صحیح اچھی اسلامی تربیت کی بات کر رہا ہوں، ایک ایک لفظ کے تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اور جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بندوں سے طلب کیا ہے کہ آپ کو ایسا 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 کرنا ہے، ایسا ایسا بننا ہے، ان چیزوں سے کسی انسان کو، بچے کو آراستہ کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے باز رہنے کی تعلیم دی ہے، ان چیزوں سے انسان کو پاک کرنا، بچانا، یہ تربیت کے معنی میں ہے۔ اپنے الفاظ میں نے بتانے کی کوشش کی۔ اس کی کتنی ضرورت ہے؟ قرآن کی ایک آیت، اللہ رب العالمین کا ارشاد جو آپ جانتے ہیں، یاد ہوگی اکثر لوگوں کو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے اہل و عیال کو نار سے، جہنم سے بچاؤ۔ ابھی آپ نے تھوڑا سا سنا، جمعہ کے خطبے میں بھی ہلکا سا ذکر آیا تھا۔ کون سی جہنم؟ جس کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ شدید ہے، کالی ہے تارکول ڈامر سے زیادہ، جہاں اگر آدمی چلا گیا تو اللہ ہمیں بچائے، موت کو پکارے گا، چیخے گا، چلائے گا، لیکن موت نہیں آئے گی۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، روم روم سے، ہر جگہ سے موت آئے گی، لیکن وہ مرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ اس معنی میں اللہ رب العالمین کے اس ارشاد کی گہرائی میں جائیے۔ گہرائی کیا؟ موٹا موٹا بھی آپ اس پر سنجیدہ ہو جائیں کہ آپ اپنے بچوں کے تعلق سے یہ پسند کریں گے کہ وہ اس بھیانک آگ کا شکار بنے، ایندھن بنے۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن لوگ ہوں گے، پتھر۔ لوگ کون سے؟ شرک والے، کفر والے، جن کی تربیت نہیں ہوئی ہے، جن کی گندگی سے پاکی اور صفائی نہیں کی گئی ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو جہنم میں بچانے کا اللہ نے جو حکم دیا وہ کیسے ہوگا؟ وہ اس طرح سے ہوگا کہ اپنی اور اپنی اولاد کی صحیح اسلامی دینی، میں اپنے الفاظ میں ان کے معنی، ان کے جملے کو نقل کر رہا ہوں، ان کی دینی تربیت کرنا، عقیدے اور اعمال، ایمان اور عمل صالحہ کی تعلیم دینا، برے اعمال، کفر اور شرک اور ان کی شاخوں سے اجتناب کرنے کی تربیت دینا۔ اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ کیا ہم اس کے لیے سنجیدہ ہیں؟ جتنا ہم اپنے بچوں کے دنیا کے مستقبل کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، میرا بچہ یہاں یہ ترقی کر جائے، یہ بن جائے، کیا اس کا عشر عشیر بھی آج کل ہمارے ذہن و دماغ میں یہ آتا ہے کہ میرا بچہ کسی بھی طرح کچھ بھی ہو جائے، جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بنے؟ اگر یہ فکر ہوتی تو اس کے اثرات ہمارے گھروں میں نظر آتے، اور ہم اس عنوان کو بہت پہلے پڑتال چکے ہوتے کہ تربیت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ تربیت کی ایک اہمیت اور بنیاد تو یہ ہو گئی جو میں نے بتایا کہ اللہ خوش ہو جائے اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھ دے۔ کامیابی ہو گئی، کامیابی کا یہ معیار ہے، دنیا کے دوسرے معیارات باطل ہیں، بیکار ہیں۔ دوسری بات، دنیاوی نقطہ نظر سے بھی دیکھیے، آپ اپنے بچوں کی غلط تربیت کر رہے ہیں، حرام لقمہ کھلا رہے ہیں، صحیح غلط، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ کوئی شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، کہتا ہے ان جھنجھٹوں میں نہ پڑو، تو بچہ بھی وہ اسی راستے پہ چل پڑا، گناہوں کے راستے پہ۔ دنیا کا فائدہ جہاں مل رہا ہے، لوگوں کے حقوق کا مارنا، ظلم کرنا، کسی کے مال کو تلف کر دینا، یہ اس کی عادت سی بن گئی ہے، اس میں وہ حرج محسوس نہیں کرتا۔ تو بڑا ہونے کے بعد جب آپ نے اس کو کروڑوں کی جائیداد پراپرٹی میں دی، وہ یوں ہی اڑا دیتا ہے، کیونکہ وہ عیاش بن چکا ہے۔ اب اسے دنیا کی دولت کم پڑے گی۔ ہاں، رجواڑے اجڑ گئے تربیت نہ کرنے کی وجہ سے۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی آپ کو پولیس اسٹیشن سے فون آئے اور کہے کہ آپ کا بچہ فلاں جرم کے ارتکاب میں گرفتار کیا گیا ہے، ایسے ایسے سنگین جرائم کا مرتکب ہے، اس پر ایسی ایسی دفعات لگی ہے، ہندوستانی آئین کے مطابق اسے یہ سزا ہونی ہے۔ آپ دنیا میں بھی رسوائی محسوس کرتے ہیں، جمع پونجی بھی وہاں خرچ کرتے ہیں، اور کیا کیا ہوتا ہے۔
اگر آپ نے صحیح تربیت کی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بچہ آپ کے لیے دعا کرے، ہے نا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، سلسلہ عمل ختم ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے، ان تین چیزوں میں صدقہ جاریہ، علم ينتفع بہ، اور ولد صالح يدعو لہ، وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ غور کیجئے، نیک اولاد، نیک اولاد کہا، اولاد نہیں کہا۔ آپ نے بچہ پیدا کیا، کھانا پینا دے دیا جانوروں کی طرح، جو چیزیں ضرورت ہے جسمانی وہ فراہم کر دی، بڑا ہوا ضد کیا، جیسے چھوٹا تھا کھلونا مانگا کھلونا دے دیا، سائیکل مانگی سائیکل دے دی، بڑا ہوا موبائل مانگا موبائل دے دی۔ اب موبائل کا استعمال وہ کیسا کر رہا ہے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے، وہ کسی گمراہ آدمی کی تقریریں سن رہا ہے، کسی غلط انسان کو سن کر اپنا عقیدہ عمل برباد کر رہا ہے، اس کی بھی فکر نہیں ہے۔ ہاں، اس کے نتیجے میں جب اللہ کا کوئی عذاب آپ کے گھر کا تعاقب کرتا ہے تو آپ روتے چلاتے ہیں، اس کو الزام دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، فلاں مسلم حکومت ایسی ہے، ہماری جماعت کے لوگ ناکارہ ہیں، مسلمانوں کی طاقت نہیں ہے، جو اجتماعی ڈھانچہ ایسا ہے اور ویسا ہے۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ میں کیسا ہوں، میں نے اپنے بچوں کی تربیت، اپنے آپ کی تربیت کیسی کی۔ کیا یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے دلوں سے سوال کریں، کیا ہم میں سے ہر شخص نے اپنے آپ کو اس طرح سنوارنے بنانے کی کوشش کی، ان گندگیوں سے صاف کرنے کی کوشش کی جس کی بنیاد پر اللہ کی رحمت اور اس کے انعام کے ہم مستحق بن جائیں، اس کی حفاظت و نصرت کے مستحق بن جائیں؟ یا ہم نے ایسی چیزیں اختیار کی ہیں، ایسی تربیت بچوں کی ہے جو پل پل اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اکثریت ہم اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ دوسرا والا پہلو ہم نے زیادہ کیا ہے۔ اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں نے دو تین نقطے صرف بتائے، تربیت کا معنی ہلکا سا، تربیت کی ضرورت ہلکی سی ایک دو پہلو سے، اس کے اور پہلو پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، تربیت اب کرنی ہے تو کیسے؟ عجیب بات کہ آج جو دو تین موضوعات ہیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، متقارب ہیں۔ پہلا موضوع آپ نے سنا کہ ہماری فکر و خیال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنت کے تابع ہونی چاہیے۔ فکر و خیال جب سنت رسول کے تابع ہوگا، عقیدے میں، سوچ میں، فکر میں، عمل میں، عبادت میں، تو وہ محصور ہوگا اللہ رب العالمین کی مرضیات کے ساتھ۔ یہی تو تربیت کا مقصود ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ مسلم ہونا، مسلم کیا ویس کلنا کیا ہے، ویس قال رب کا کیا ہے، ویس ہم نے جب ابراہیم سے کہا اسلم قال اسلمت لرب العالمین، آپ تابع دار بن جائیے، مسلم بن جائیے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے والا، یہ معنی ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے سپرد کیا۔ اب جب جو حکم دیا سر آنکھوں پر، بیٹے کی گردن پر چھری چلا دے چلا دی، بیوی بچے کو بے آب ہو گیا وادی میں چھوڑا ہے، چھوڑ دیجئے، چھوڑ دیا، فلاں کام کیجئے فلاں، یہی ہے اسلام اور یہ مسلم بنانا، یہ تربیت ہے۔ ہاں، بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے لیکن اسلام سے انحراف جو ہوتا ہے، آپ کا بیٹا، ہم اگر غیر مسلم بن گئے، بدعتی بن گئے، شرک والے بن گئے، وحدت الوجودی بن گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے سلفی محمدی اہل السنہ بننے کی بجائے چشتی، قادری، نقشبندی، ماتریدی، جہمیہ، قدریہ، رافضیہ اور فلانا اور فلانا اور فلانا طریقے پر ہے، یہ ماں باپ بنا رہے ہیں۔ کوئی مانے نہ مانے، آپ نے محنت نہیں کی، یہ آپ کو بگاڑنے کا ایک حصہ ہے۔ یعنی آپ نے بچے کو صحیح تعلیم دینے کا، تربیت دینے کا انتظام نہیں کیا تو آپ نے اس کو بگاڑنے کا انتظام کر دیا۔ آپ نے اسے حوالے کیا فلموں کے، آپ نے اسے حوالے کیا موبائل کے، آپ نے اسے حوالے کیا شرک اور بدعت کے دلدل سے، کہ ان اساتذہ اور شکاریوں سے جو مسلمانوں کے ایمان کا شکار کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے انتظام نہیں کیا تو وہ لوگ بہت چاق و چوبند ہیں، یہود، نصارہ، ہنود، ان کا میڈیا، ان کی فلمیں، ان کے سارے اور وسائل جو وہ اختیار کرتے ہیں مسلمانوں کو شکار کرنے، دین سے دور کرنے کے لیے۔ اب ماں باپ، اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ اور ینجسانہ اور ینصرانہ، اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی، مجوسی بناتے ہیں۔ غور کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ماں باپ اسے مسلمان بناتے ہیں۔
کہا فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، تو فطرت ہی اسلام ہے، اسلامی فطرت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، قرآن کی آیت ہے یہ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے. مسلمان بچہ پیدا ہو رہا ہے، یہودی نصرانی مجوسی اگر بن رہا ہے تو ماں باپ بنا رہے ہیں. غور کیجئے، یہودی نصرانی مجوسی مذہبی تربیت ہو گئی. مذہب آدمی کب اختیار کرتا ہے؟ عقیدے کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے. تو عقیدہ اور فکر ماں باپ مرتب کرتے ہیں، اس کا ماحول فراہم کرتے ہیں کہ بچہ کیا بنے، اور جیسا اس کا عقیدہ، جیسی اس کی فکر ڈھلتی ہے، عقیدہ بنتا ہے، منہج جیسا اس کے ذہن و دماغ میں رچتا بستا ہے، ویسا اس کا عمل، اس کا کردار اور اس کا چال چلن ہوتا ہے، برتاؤ ہوتا ہے. تربیت کے لیے یہ نقطہ ذہن نشین رکھیے. اب تربیت کیسے ہو، یہ زیادہ اہم سوال ہے، اور اس سوال کے جواب میں مختلف مذاہب اپنے اپنے ماننے والوں کو کچھ عبادات، کچھ تعلیمات دیتے ہیں. ہاں، آج کے موجودہ زمانے کے جدید نظریات بھی مختلف قسم کے قوانین، اصول و ضوابط بناتے ہیں کہ اس کو اختیار کر کے سماج اور معاشرے میں امن و امان ہوگا، حقدار کو حق ملے گا، ظالم ظلم نہیں کر پائے گا، کمزوروں کو ان کے حقوق آسانی سے دستیاب ہوں گے. یہ تمام قوانین کا مقصد ہے کہ لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو، ان کی نسل، ان کی عقل اور صحت اور ان کے دین و مذہب کی حفاظت کی جائے. یہ 6 چیزیں جس قانون کے ضمن میں محفوظ ہو وہ قانون کامیاب مانا جاتا ہے. دانشوران نے مل کر بڑے قوانین بنائے. آج دیکھیے دنیا میں اسلام کے علاوہ جتنے بھی قوانین ہوں، جدید ہوں کہ قدیم ہوں، مذاہب ہوں یا افکار ہوں، ان کے سائے میں انسانوں کی یہ 6 چیزیں محفوظ نہیں ہیں. نیٹ پر آپ کسی بھی موقع سے، نیٹ کے مرکز سے آپ وہ نکالیے کہ ڈیٹا نکالیے کہ کس ملک میں کتنی دیر پر ایک قتل ہوتا ہے، کتنی دیر پر کسی کی عزت لوٹی جاتی ہے، کتنی دیر پر چوری اور ڈکیتی کا معاملہ ہوتا ہے، مالی ظلم ہوتا ہے، کہاں سود بیاج کا معاملہ ہوتا ہے، کس طریقے سے عالمی انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں، بڑے ادیوگ پتی اور بیوپاری ہیں، وہ دنیا کی معیشت پر قبضہ کیے جا رہا ہے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے، ٹیکس کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، بھوک مری اور فاقے کی نوبت آ گئی ہے. یہ مالی استحصال اور مظالم بڑھتے جا رہے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ لوگوں کی جان مال محفوظ نہیں ہے، عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں. جہاں جس کی اکثریت ہے وہاں دوسروں کی عبادت گاہوں پہ حملے ہو رہے ہیں. اب تو قانونی اعتبار سے ہندوستان میں سینکڑوں مساجد پر دعوے کیے جا رہے ہیں. قانون بن کے بھی جو ہے صرف سیاہی کی شکل میں پڑا ہے، جج بھی اس پہ ٹال مٹول کر رہے ہیں. 1991 کا بابری مسجد کے بعد کہا تھا کہ اب کوئی معاملہ نہیں ہوگا، لیکن پھر دفتر کھل گیا اور لب فہرست بڑھتی جا رہی ہے دن بدن. لوگ محفوظ نہیں ہیں. تو صحیح نظام جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو دنیا اور آخرت میں تحفظ دیتا ہے، حقوق کی بحالی کرتا ہے. وہ ہے اسلام، اللہ رب العالمین کا دین. کاش کے موقع ہوتا تو میں اس کے کچھ پہلوؤں پر گفتگو کرتا، اصل موضوع کی طرف ابھی تک پہنچا نہیں. تربیت کا طریقہ کیا ہو؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں جب پیدا کیا تو ہمیں ہدایت، اصلاح کا موقع بھی دیا. ابھی آپ نے پہلے خطاب کا میں نے حوالہ لیا، دوسرا خطاب جو آپ نے سنا کہ اصلاح معاشرہ کیسے ہوگی. اصلاح معاشرہ اصلاح فرد سے ہوگی. ایک آدمی کی اصلاح کریں گے تو اجتماعی معاملہ پھیلتا جائے گا. اور اصلاح فرد، اصلاح معاشرہ کیسے ہوگا؟ جیسے میں نے اشارہ کیا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا کہ وہ لوگوں کو صحیح تربیت کریں، تزکیہ کریں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام کئی آیتوں میں بیان کیے گئے، کم سے کم 4 آیتوں میں الگ الگ مقامات پر، سورہ جمعہ میں، سورہ آل عمران میں اور دوسرے مقامات پر. تو آپ کا کام بتایا گیا، یا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہ ایک رسول وہ ہیں امیوں میں جن کو بھیجا گیا کہ وہ قرآن آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. تلاوت آیات تربیت کا پہلا نسخہ. قرآن سے جوڑیے اپنے آپ کو. ہاں، ابھی تھوڑا سا ذکر آئے گا انشاءاللہ کہ قرآن سے جوڑیے. نمبر 1، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے تھے. تزکیہ. علامہ البانی رحمہ اللہ ایک بات بہت تکرار سے بار بار بیان کرتے ہیں اور بڑی پیاری بات کرتے ہیں. وہ دین کی تعلیم و تربیت کا ایک خلاصہ کہنا چاہیے کہ آپ انبیاء کے دین یا اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو اس کو 2 نقطوں میں مرکوز کر سکتے ہیں. ایک کو تحلیہ کہیں گے، ایک کو تخلیہ کہیں گے. ایک کو تربیہ کہیں گے، ایک کو تصفیہ کہیں گے. تحلیہ حلو سے، زیور سے بنتا ہے، یعنی کن چیزوں سے انسان کو آراستہ کرنا ہے، کون چیزیں ہمیں اختیار کرنا ہے، تربیت کرتے ہوئے بچوں کو سکھانا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو.
یہ آپ کے اندر خوبیاں اور یہ صفات ہونی چاہیے. یہ تخلیہ ہے، تربیہ ہے کہ یہ کرنے کی چیزیں ہیں. اور تخلیہ یا تصفیہ کہیں گے وہ چیزیں جس سے انسان کو صاف کرنا، پاک کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر آپ تربیت کتنی بھی کر لیں کوئی کامیابی نہیں. آپ اگر انسانی فضلہ یا پیشاب ایک برتن میں رکھ کے خوب اچھا پانی بھریں، زمزم ڈال دے وہ گندا ہی ہو جائے گا، بدبودار، نقصان دہ. تو پانی کو اچھا رکھنے کے لیے اس کی صفائی ضروری ہے. اور آج کل کے مربیان، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے، اسلام کی خدمت کا نام لینے والے، بڑی بڑی کانفرنسیں، سیمینار کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ میٹھی میٹھی سنتیں لیجئے، فضائل پہ عمل کیجئے، حکومت قائم کرنا ہے تو اتحاد کیجئے، آپ شرک کرو کہ مت کرو، بدعت کا ارتکاب کرو کہ نہ کرو، یہ مذہب اور یہ سنت اور یہ مسلک اختیار کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے تربیہ، تسلیہ، تصفیہ یا دین کی بنیاد کو سمجھا ہی نہیں ہے. جو شرک کا رد نہیں کرتا، بدعت کو رد نہیں کرتا، دین نہیں سمجھا ہے. وہ اگر تبلیغ اور محنت کر رہا ہے تو دعوت و تبلیغ نہیں کر رہا ہے. وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. انبیاء کا طریقہ نہیں ہے، قرآن کا طریقہ نہیں ہے. انبیاء کی بابت اللہ نے قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، ہر امت میں پیغمبر آیا اللہ کا. یہ اللہ کا انعام ہے، اس کی رحمت و کرامت ہے. ہاں، وہ ہم پر شفقت اور مہربانی ہے. کھانا دیا، سانس لینے کے لیے ہوا آکسیجن دی، کپڑا دیا، رشتہ دار دیے، سب دیا. اس سے بڑھ کر ہدایت دی. ہدایت سب سے قیمتی دولت ہے، اس کی قدر کیجیے جو ہمارے ہاں سیکنڈری ہو گئی ہے. تو ہر نبی میں ہر امت میں رسول بھیجا. رسول یعنی نمائندہ، اللہ کا پیغمبر، پیغام لانا. اس کا پیغام کیا تھا؟ بنیاد بتائی، ان اعبدوا اللہ. پہلا حصہ کہ اللہ کی عبادت کرو، یہ ہے تربیہ، یہ ہے کیا ہے تربیہ، تخلیہ، کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے. بیس، یہ بنیاد ہے. لیکن اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، اتنا کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ دوسرا پہلو ہونا ضروری ہے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. طاغوت سے بچیے. یہ انبیاء کی، تمام انبیاء کی، رسولوں کی تعلیم بنیادی بتائی جا رہی ہے. آغاز یہیں سے ہوتا تھا، ان کی دعوت کا انتہا یہیں سے ہوتی تھی. اور آج 20 سال تک کوئی آدمی دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کے اوصاف، صفات، معنی کیا ہے، توحید کا مطلب کیا ہے، طاغوت کسے کہتے ہیں، اس سے بچنے کا مطلب کیا ہے. کسی نے طاغوت کو محدود معنی کر دیا کہ صرف وہ حکومت ہے، غیر اللہ کا قانون ہے. اب الوہیت میں دوسروں کو شریک کرے کوئی بات نہیں، وحدت الوجود کو مانے کوئی بات نہیں. کتنی بڑی حماقت کی بات ہے. موٹی موٹی کتابیں، تفاسیر، دعوت و تبلیغ کے بڑے بڑے جو ہے پروگرام ہو رہے ہیں، لیکن اسلام کو صحیح سمجھا ہی نہیں ہے. نبیوں والا دین، تربیت پیش ہی نہیں کی جا رہی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، یعنی توحید. توحید، ساری نیکیاں توحید کی شاخیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام تربیت ہے اور نبیوں کا طریقہ ہے. اس سے بہتر دنیا میں کوئی نظام تربیت ہو ہی نہیں سکتا، کتنا بھی ذہین انسان و فقیر دانشور آ جائے. اور ان کے نتائج بھی دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی آپ نے سنا کہ آپ کی تربیت میں پلنے والا معاشرہ پوری انسانی تاریخ میں سب سے اعلیٰ مکمل معاشرہ، بے مثال. ایسی عظیم شخصیات کسی ایک زمانے میں کبھی اکٹھا ہوئی نہیں ہے جیسے صحابہ تھے. جس شخص نے عہد جاہلیت میں، جب ہم اس کا نقشہ پڑھتے ہیں کہ اسلام آنے سے پہلے کیا حالات تھے دنیا کے، عرب کے اور دنیا کے، کوئی گناہ نہیں تھا جو عام نہیں تھا، کوئی شعبہ نہیں تھا جہاں گمراہیاں نہیں تھیں، عقیدے میں، عمل میں، فکر میں، معاملات میں، لوگوں کے حقوق کے معاملے میں، ہر معاملے میں خرابیاں ہی خرابیاں. اس سماج اور معاشرے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، تبلیغ اور تربیت کو بھی جوڑیے ساتھ میں. آپ کی تربیت سے فیضیاب ہونے والا وہ معاشرہ انسانی تاریخ کا سب سے بہترین معاشرہ بن گیا. اور تو اب بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت کا جو نتیجہ آیا کہ بقول ایک مستشرق کے دی 100 کے مصنف کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا. دنیا میں کوئی ایسی شخصیت دوسری نہیں ہے دیگر انبیاء کی بھی، تاثیر کے اعتبار سے، نتائج کے اعتبار سے، کہ دنیا کی سب سے بڑی جاہلیت ایسے تہذیب و تمدن میں تبدیل ہو گئی کہ آج دنیا میں جو بھی تہذیب و تمدن ہے وہ اسلامی اور صحابہ کرام کی تہذیب و تمدن سے خوشہ چینی بھی کیے بغیر مکمل ہوتی ہی نہیں ہے. ان کو لینا پڑتا ہے صحابہ سے، نام لے یا نہ لے. دنیا میں انسانیت، تہذیب و تمدن کا سبق وہیں سے آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ اور تربیت گاہ سے. تو آپ کی تربیت کی بنیاد یہ تھی ان اعبدوا اللہ،
توحید اختیار، اللہ کی عبادت کا حق صرف اللہ کو دو، اور اس کے بالمقابل واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچو، غیر اللہ کی عبادت جس کی بھی کی جائے وہ طاغوت ہے۔ اگر آپ کسی تعزیے سے، کسی قبر سے، کسی بزرگ سے لو لگاتے ہیں، استعاذہ فریاد کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، اس کے قبر کا طواف کرتے ہیں، ظاہری اور باطنی، یعنی ایک عبادت اندر کی ہوتی ہے جیسے توکل، امید، رجا۔ ابھی خشیت اور خشیت، خشوع اور خشیت کا فرق آپ سن رہے تھے۔ یہ اندرونی عبادت ہے، اللہ سے جس طرح ہوتی ہے، اللہ سے محبت اندرونی عبادت ہے۔ ایسی محبت جیسی اللہ سے ہے اگر آپ کی بیوی سے ہو جائے، باپ سے ہو جائے، فلاں اور فلاں سے ہو جائے، مشرک ہو جائیں گے آپ۔ والذین آمنوا ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ۔ توحید کے بیان میں آپ کی تفصیلات پڑھتے ہیں، میرا مقصد صرف اتنا بتانا ہے کہ ایک توحید کا تصفیہ، تحلیہ کے عنوان سے توحید کو اختیار کرنا اور ساری خوبیاں اس کی ضمن میں، اور شرک سے بچنا اور ساری برائیاں جو شرک کی، کفر کی شاخیں ہیں، ان سے بچنا، یہ اختیار کرنا اور یہ بچنا، یہی دین ہے۔ اب ہمارے ہاں کچھ لوگ اس بنیاد کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا اور تربیت کا کام کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس میں سے ایک پہلو کو لیتے ہیں، کچھ لوگ اس کا جزو لیتے ہیں، پورا نہیں لیتے ہیں۔ نام لے کے میں نہیں بتا سکتا فی الحال۔ اور اس تناظر میں بھی غور کریں، اگر مائیں بہنیں سن رہی ہیں میری تو وہ بھی خاص طور سے غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تربیت کو آپ کو سیکھنا لازم ہے، تب آپ کی گود سے صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد اور وہ بچے پیدا ہوں گے کہ جن کا جھولا آپ نے جھلایا ہے وہ دنیا ہلائیں۔ ہمارے ہاں خواتین کو سیکھنا سکھانا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے یوں ہی نہیں کہا کہ وہ جہنم میں زیادہ ہوں گی، اس کی جو وجہ بتائی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو توحید کا دم بھرتا ہے، اس کی خواتین جو ہے وہ کیا جادوگروں کے در پہ جا کے اپنے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اللہ کو نفع اور نقصان پہنچانے والے ماننے کی بجائے فلاں اور فلاں کے در پہ جا رہی ہیں، کسی اور سے امیدیں وابستہ کرتی ہیں۔ انہیں لاکھ بتایا جائے انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ آج تو ٹی وی چینل پہ فلموں میں ہم بے پردگی دیکھتے ہیں، فحاشی دیکھتے ہیں، ایک عورت کئی مردوں کے ساتھ مختلف سیریلوں میں نظر آتی ہے، ان کی باہوں میں جھولتی نظر آتی ہے، تو ہم نے کیا تو کیا غلط ہے؟ یہ تو تنگ نظری ہے۔ جی نہیں، یہ تنگ نظری نہیں ہے، یہ آپ کی عزت، آپ کی عفت، آپ کی عظمت کا نشان ہے۔ جو عورت جتنی زیادہ پاک دامن ہوگی، پردہ دار ہوگی، وہ اتنی زیادہ باعزت ہوگی دنیا میں بھی اور اللہ کے نزدیک۔ جن کو آپ چمک دمک کے ساتھ دیکھتے ہیں ان کی زندگیوں کو جھانکیے، ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے، خودکشیاں کرتی ہیں، قتل ہوتا ہے ان کا، اور نہ جانے کیسے کیسے مسائل میں جڑے ہیں۔ یہ ضمناً بات آ گئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ توحید کا تربیت کے لیے یہ دو پہلو ہیں، اور تربیت کا طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ مرکوز کر لے کہ ہم کو تربیت ویسی کرنی ہے جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پتہ ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تزکیہ کرتے تھے، پھر اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نصاب تربیت کا حصہ ہوا۔ قرآن نے بتایا تربیت کے یہ چار بنیاد، کیا؟ تلاوت آیات، پہلے قرآن پڑھائیے بچوں کو، پھر اس کے بعد تزکیہ میں تربیت کا پورا مفہوم آ گیا، اس میں دونوں چیزیں آ گئی، تحلیہ بھی آیا اور تصفیہ بھی آ گیا کہ آپ کو توحید سکھانی ہے، شرک سے بچنے کی تعلیم دینی ہے۔ اپنے بچوں کو شرک بتائیے اور کہیے کہ جل جاؤ مر جاؤ، لا تشرک باللہ وان قتلت، اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جلا دیے جاؤ مار دیے جاؤ لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک نہیں کرنا بیٹا، شرک عظیم ظلم ہے۔ بچوں کو سکھائیے، اور پھر یہ بھی سیکھیے اور سکھائیے کہ شرک کہتے کسے ہیں۔ مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں سب شرک کو برا کہتے، کوئی نہیں بولے گا شرک بہت اچھی چیز ہے، لیکن جتنے فرقے ہیں میرے علم کے مطابق ایک کو چھوڑ کے ہر ایک کے یہاں شرک ہے۔ بڑی بات کہہ رہا ہوں، کچھ لوگوں کو تعجب ہوگا لیکن ہے ضرور، الا ماشاء اللہ۔ یہ مجموعی طور سے کہہ رہا ہوں، بعض دوسرے بس فرقوں میں بھی انفرادی طور سے بہت سے لوگ صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور سے جو ہم دیکھتے ہیں شرک اور بدعت سے، جو بدعت کرے گا وہ شرک میں پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، تفسیر کا اس کا موقع نہیں ہے، تو آپ کو سب جگہ نظر آئے گا، پھر آپ تربیت کیسے کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، ہمارے سامنے سیرت مبارکہ موجود ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت جو تھی اس کا پورا عکس
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں آپ کو نظر آئے گا۔ آپ نے اصلاح معاشرہ کی، اس میں کوئی کمی تھی نہیں تھی۔ آپ نے صحابہ کرام اپنے شاگردان اولین کو، اولین مومنین کو جو ہے جس خاکے میں، جس سانچے میں ڈھالا، ابھی پہلی کتاب سنا نا کہ فکر و خیال بھی سنت کے تابع ہو جائے، صحابہ ایسے ہی تھے۔ اور پھر ایک پہلو تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، اور دنیا کا سب سے بہترین معاشرہ، ایک ایک فرد اپنی حیثیت سے ایک امتیازی شان رکھتا تھا۔ ابوبکر صدیق ایک الگ شان رکھتے ہیں بلاسانی امت میں، عمر فاروق، عثمان غنی، ہر صحابی کو دیکھیے الگ الگ خصوصیات۔ عجیب بات ہے، کیسے ہوا یہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار، جاندار، زبردست، بے مثال تربیت اور تعلیم کی وجہ سے۔ اب صحابہ کرام کی عنوان جو مجھے دیا گیا کہ ان کی زندگیوں میں تربیتی پہلو، پہلی تو یہ کہ ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں کو قرآن کہتا ہے پڑھنے کے لیے۔ ان کی زندگیاں، صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں تربیت کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے۔ یہ قرآن کے اس اسلوب سے ہم کو ملتا ہے کہ آپ دیکھیے قرآن کریم انبیاء سابقین اور پچھلی امتوں کے واقعات ہم کو سناتا ہے کہ کون صحیح تھے، ان کا انجام کیا ہوا، کون غلط تھے، ان کا انجام کیا ہوا، اللہ نے کن امتوں کو تباہ کیا، اور امتوں سے کس کو بچایا، کون لوگ تھے، انبیاء کو ماننے والے، ایمان لانے والے، اللہ کے دین کو قبول کرنے والے، توحید کو اختیار کرنے والے، اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ اگر اکیلے رہے تو نمرودیت اور وقت کی پوری طاقت اور سماج مل کر ان کو جلا نہیں سکا۔ ابراہیم علیہ السلام، قوم نوح کو دیکھیے، طوفان آیا، جو ایمان والا تھا وہ بچ گیا، اور چاہے نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ تھا، نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ تھا، وہ شرک پہ تھا، اس نے تربیت قبول نہیں کی اپنے والد کی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمہارا خاندان کا آدمی نہیں ہے۔ ہاں، وہ حضرت نوح نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ کب معنا ہمارے ساتھ سوار ہوا، کہا کہ میں آج پہاڑ پہ چڑھ کے اپنے آپ کو بچا لوں گا، کہا اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ دونوں کی بات چل ہی رہی تھی کہ بیچ میں موج ایک آئی اور اس کو بہا لے گئی۔ حضرت نوح نے کہا، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں، حضرت نوح نے کہا سوار ہو جاؤ، نبی کا حکم تھا، بیٹے نے نہیں مانا، کہا پہاڑ بچائے گا، عقل لگایا، نبی کے حکم کے سامنے عقل لگایا، رائے، بہت سے دانشور آج کل بہت چالاک بنتے ہیں، نہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی بات، میں پہاڑ پہ جا کے بچ جاؤں گا۔ نبی نے کہا کہ آج پہاڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے وحی بتائی، نہیں مانا، انجام کیا ہوا؟ رائے دماغ لگانے والا ڈوب گیا، عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ نبی کی مخالفت کرنے والا بیٹا ہی کیوں نہ ہو عذاب میں جائے گا، تربیت قبول نہیں کی اس نے۔ ہماری محنت کے ساتھ اللہ کی توفیق بھی چاہیے، ان کے دوسرے بیٹوں نے اسلام قبول کیا، یہ ہلاک ہو گیا۔ تو تربیت میں سب سے پہلی چیز میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو زندگیاں ہیں وہ اس اعتبار سے بھی غور کی، قرآن نے واقعات کو بطور تربیت، تعلیم، عبرت کے ہمارے سامنے پیش کیا۔ سورہ یوسف کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ قد کانا کہ لقد کانا فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ عقل و شعور والوں کے لیے ان انبیاء اور ان کے پہلے کے لوگوں کے قصوں میں، واقعات میں عبرت ہے، نصیحت ہے، جس سے وہ خود سدھر سکتے ہیں، سنور سکتے ہیں، کون سی چیز نقصان دینے والی ہے اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، کون سی چیز دنیا اور آخرت میں مفید ہے اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ ان کے قصوں میں عبرت و نصیحت ہے۔ اب قرآن کی دوسری آیتیں یہ کہتی ہے کہ جیسے انبیاء سابقین، ان کی پوری زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن جتنا پیش کیا ہے قرآن و حدیث نے وہ سامنے ہے، وہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ اور مکمل ڈھانچہ اگر چاہیے تو اس کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے لیے اسوہ بنایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا کہ قرآن اور قرآن کے صاحب قرآن جو قرآن کی تفسیر ہیں، عملی طور سے، قولی اعتبار سے ان کی زندگی کو محفوظ بنائے گا، حدیث اور سنت کی شکل میں، قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث اللہ کے رسول کی سیرت طیبہ اور احادیث مبارکہ محفوظ ہے، جو قیامت تک محفوظ رہے گی۔ یہ ہمارے لیے مرجع کی حیثیت رکھتی ہے۔ دنیا کے کسی شخص کی کوئی تفصیلی تعلیم موجود نہیں ہے۔ میں اکثر یہ بات پیش کرتا ہوں، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے 300 پادری جو اس میں شریک تھے، اس کی تصنیف و ترتیب میں، ان کو اعتراف ہے کہ اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو لکھنا چاہے، آپ کی سیرت کو معلوم کرنا چاہے، تو زیادہ سے زیادہ 50 دن کی تفصیل اسے ملے گی، اس سے زیادہ نہیں۔ زندگی کے ہر گوشے میں ان کی رہنمائی نہیں مل پائے گی، محفوظ ہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام، ان کو دیکھ لیجیے، ان کا بھی یہی حال ہے۔
10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں رہے، تفصیلات نہیں معلوم ہے کہ ان کے شب و روز کیسے گزرتے تھے، جتنا قرآن و حدیث نے بتایا مختصر سا وہ معلوم ہے۔ ایسے دیگر انبیاء، بادشاہوں کے واقعات دیکھیے، کسی کی زندگی مشہور ہونے سے پہلے تاریخ کے آئینے میں روشنی میں نہیں آئی، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت ہے جو پیدائش سے لے کر وفات تک کب آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، آپ کے والد کا انتقال کب ہوا، والدہ کا کب ہوا، چچا کس نے پالا، کس کا آپ نے سہارا بنے، کہاں بکری چرائی، کہاں کا سفر کیا، بچپن میں کیا واقعات ہوئے، پھر وہ تھوڑا سا عمر بڑھی تب کیا واقعہ ہوا، مکہ والے ان کو کیا کہتے تھے، کس طریقے سے شب و روز گزرتے تھے، اہم واقعات کیا ہوئے، کس طرح سے نزاعات کا تصفیہ کیا، پھر کس طرح عبادت کرتے تھے، پہلی شادی کب ہوئی، بچے اور بچیاں کب ہوئی، دوسرا نکاح کب ہوا، آپ کو نبوت کب ملی، نبوت ملنے کے بعد آپ کا ایک ایک معاملہ عمل تاریخ کی روشنی میں روایات کے صحت و سقم کے وہ کہ یقین کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ یہ قابل قبول ہے، یہ قابل رد روایت۔ ایسا دنیا میں کسی شخصیت کا معاملہ نہیں ملے گا۔ کیوں ہے یہ؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانی تاریخ میں صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اس طرح محفوظ کیوں کیا؟ اور آپ کی شخصیت کے تحفظ کے ساتھ ساتھ خود کافی حد تک، ویسے نہیں لیکن کافی حد تک، صحابہ کرام کی زندگیاں اور ان کے معاملات بھی محفوظ ہو گئے، جن کا معاملہ آپ کے ساتھ چلتا ہے، جن کو آپ نے تعلیم دی، جن کو مختلف مقامات پر ان کی غلطیوں پر اصلاح کی، ان کو تعلیم دی، ان کے ساتھ واقعات پیش آئے، اس میں تبصرہ قرآن کا بھی آیا، اللہ کے رسول اللہ کی رہنمائی آئی، تو کافی کچھ حصہ محفوظ ہو گیا۔ یہ اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، اور قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے، امریکہ کا ہو، آسٹریلیا کا ہو، افریقہ کا ہو، ایشیا کا ہو، کسی دیہات کا ہو، شہر کا ہو، سب کے لیے اللہ کے رسول کے لیے کی ذات نمونہ ہے، اور آپ کو مانے بغیر، آپ کی اتباع کیے بغیر کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، جہنم سے بچ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ کی زندگی کو محفوظ بھی رکھا، اور آپ کے سچے رسول ہونے کی اتنی دلیلیں دی کہ توحید کے بعد دنیا میں اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ دلیل موجود ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے کلام قرآن مجید کے حق ہونے کی دلیلیں ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی تائید بھی کرتے ہیں۔ خیر، یہ قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کہا کہ میرے بعد 73 فرقے ہوں گے، ایک ہی جنت والا ہوگا، 72 غلط راستے پہ ہوں گے، جہنم والے راستے پہ، وہ ہمیشہ کے لیے جائیں یا عارضی جائیں، یہ الگ بحث ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا 73 میں سے 72 غلط ہوں گے۔ ہمارے یہاں آج مبلغین، مصلحت والے، دانشور کہتے ہیں یہ سب چھیڑو مت، جو جیسا کر رہا ہے کرنے دو، کوئی شرک کر رہا ہے کرنے دو، بدعت کر رہا ہے کرنے دو، کسی کو رد مت کرو۔ جو رد نہیں کرتا وہ اسلام کی خدمت نہیں کرتا۔ غلط کو رد کرنا اہل حق کی ایک نشانی ہے۔ مسلم شریف کہہ رہے ہیں جو بدعتیوں سے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن، زبان سے جہاد کرے وہ مومن، دل سے جہاد کرے وہ مومن، اور اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے۔ مطلب آپ اگر باطل کا رد نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا تربیتی ڈھانچہ اپنے تربیتی عمل کے ذریعے سے ہم کو دیا، اور اس میں حق کے اس بات کے ساتھ باطل کی تردید کا پہلو بھی شامل ہے۔ اب آپ اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور پھر آپ کے بعد صحابہ کو دیکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث میں پیش کر رہا تھا کہ ایک جنت والا راستے پہ ہوگا۔ کون ہوگا؟ کون ہوگا وہ راستہ جنت والے راستے پہ؟ اسی حدیث میں ہے جس کو سب مانتے ہیں کہ جس پر میں ہوں، جس پر اللہ کے رسول ہے، وہ سنت ہے۔ لیکن آپ نے صرف اتنا ہی نہیں کہا، سنت ہی نہیں کہا، آگے کہا اور میرے صحابہ کا طریقہ۔ جہاں آپ نے سنن ابو داؤد وغیرہ کی جو روایت ہے کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت سا اختلاف دیکھے گا، اللہ کے رسول بتا رہے ہیں اختلاف دیکھے گا، اللہ نے بتایا فرقے ہوں گے، اختلاف ہوگا۔ یہ نہیں کہا فلاں مسلک، فلاں امام، فلاں پیر صاحب کو پکڑ لینا، فلاں کو لائک کرنا، فلاں کو ان لائک کرنا، نہیں۔ کیا کرنا ہے اختلاف میں؟ تم کو اس اختلافات کے طوفان میں جہنم سے بچانے والی کشتی جو ہوگی، کشتی نو، سنت ہے۔ یہاں بھی آپ نے کہا فعلیکم بسنتی، میرے تم پر میری سنت لازم ہے، لیکن یہاں بھی صرف سنت کی لازم کو واجب نہیں کہا، آگے اور کہا وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے بعد کے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین، اس کو مضبوطی سے دانتوں سے پکڑ لو، تمسکوا بہا، مضبوطی سے پکڑ لو، دانتوں سے پکڑ لو۔ اور دیکھو نئی نئی باتوں سے بچنا، نیا مسلک آئے گا۔ آج کل ہوتا ہے کہ نیا جو آتا ہے لوگوں کو وہ پسند ہوتا ہے، کوئی نئی روایت مولوی صاحب تو بہت پرانی پیش کرتے ہیں۔ قرآن بھی نیا چاہیے، حدیثیں نئی چاہیے، دین نیا چاہیے،
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہاں تجدد ہے، دنیا میں آپ نیا نیا ایجاد کیجئے، بہتر ہے۔ دین میں اصلاح اسی چیز سے ہوگی۔ امام مالک کہتے ہیں کہ لن یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کا آخری حصہ درست نہیں ہو سکتا، سنور نہیں سکتا، اصلاح معاشرہ ہو ہی نہیں سکتی مگر اسی چیز سے جس سے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی۔ اصلاح معاشرہ صحابہ کی کیسے ہوئی تھی ویسے ہی ہوگی، اور صحابہ کرام نے اصلاح معاشرہ کا کیا طریقہ اختیار کیا وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ وقت بہت زیادہ نہیں ہے، میں نے عرض کیا کہ ایک ایک شخصیت کی اور زندگی کے مختلف، جیسے تربیت کے بہت پہلو ہیں، ذہنی تربیت، عقیدے کی تربیت، اعمال کی تربیت، عبادات کی تربیت، معاملات، دوسروں سے لین دین، حقوق کی ادائیگی، اخلاقیات، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور شرک سے بچنا، شرک کی تردید، حق کو اختیار کرنا، حق کو اختیار کرنے کے بعد اس پر جم جانا، مخالفتوں میں صبر کرنا، جمے رہنا، اور ایسے جتنے بھی اقدار عالیہ ہیں وہ سب آئیں گے اس میں۔ اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں آپ کوئی پہلو ایسا نہیں پائیں گے زندگی کے گوشے کا جو آپ کو ہم کو نہ ملے۔ اللہ تبارک، اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک دو حدیث کی طرف اشارہ کیا، 20 بلکہ 50 بلکہ سینکڑوں حدیث آیتیں پیش کر سکتے ہیں قرآن کی جو ہمیں پابند بناتی ہے کہ ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو صحابہ کا تھا۔ ابھی آپ نے کچھ سنا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ بھی ویسے ہی ایمان لے آئیں جیسے تم نے، یعنی صحابہ نے ایمان لایا تھا تو ہدایت والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ معیار دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے صحابہ کے ایمان کے جیسا ہمارا ایمان ہو تو وہ ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ آج فلاں اور فلاں مبلغ داعی بنتے ہیں اور وہ ہمارے نوجوانوں کو اس بحث میں لگاتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ ہوا تھا اور یہ واقعہ ہوا تھا تو اس میں فلاں صحابی ایسے ہو گئے تھے، فلاں صحابی نے غلط کام کیا تھا لہٰذا ان سے مخالفت کی جائے۔ حضرت یزید اور فلاں پر صحابہ نے بیعت کی، وہ اس وقت یہ آج ان سے زیادہ بہادر ہو گئے۔ کیا آج کے زمانے میں ہم آپ سے کہتے ہیں ان کی مخالفت کریں؟ یہ دین نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم کو اس کا مکلف نہیں بنایا گیا کہ ہم ان کے اعمال کا، ہاں جو ہمارے دین سے ہماری تعلیم سے تعلق رکھتا ہے اس میں ہم گفتگو کریں گے۔ باقی ان کی انفرادی زندگی میں تو حضرت یزید پہ صحابہ کرام نے بیعت کی تھی، امیر معاویہ کو حضرت حسن نے بھی مانا تھا امیر، تو آپ امیر معاویہ کو برا بھلا کہہ کے سلمان صاحب اور مرزا علی انجینئر، ہاں میں ان کو جاہل مانتا ہوں، اس لیے کہ قرآن حدیث کے متفق علیہ جس پر تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام محدثین، تمام اہل سنت متفق ہے، یہ اس کے خلاف ہے، قرآن کی آیتوں کے خلاف ہیں۔ اب جس کو کسی کو ان کی بہت اچھی تقریر لگتی ہے، درس لگتا ہے، ان کو ماننے لگتا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے، اللہ تعالیٰ کا تعریف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا ایمان اللہ کے یہاں مقبول ہے، اور اللہ نے ان کو ہدایت کا معیار قرار دیا۔ ایک آیت میں نے پڑھی، سورہ جمعہ کی جو آیت پڑھی اس میں بھی کہ پہلے وہ گمراہی میں تھے، مطلب اب ہدایت پر ہیں۔ اور وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ میں نبی کی مخالفت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں یعنی صحابہ کی مخالفت کرنے والوں کو اس آیت میں جہنمی کہا گیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 جا کے پڑھیے، میں نے بہت پیش کیا، ابھی کنڑ میں بھی ایک ہفتہ پہلے گفتگو ہوئی اس پہ۔ ایسے عمومی استنباطی طور سے بھی 20 آیت سے علماء نے استنباط کیا، مثال کے طور پہ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اقوال نقل کیا اس میں ایک جملہ ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تربیت ہو، دعوت ہو، عبادت ہو، توحید ہو، شرک کا باطل کا رد کرنا ہو، کس کا راستہ اختیار کرنا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کس کا راستہ اختیار کرنا ہے؟ من اناب الیہ، جو اللہ کی طرف انابت کرنے والا، رجوع کرنے والا۔ انابت، علامہ ابن قیم اس آیت کے ضمن میں کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جتنے بھی تھے سب اللہ کی طرف انابت کرنے والے منیب تھے، لہٰذا اس آیت کے مطابق تمام صحابہ کرام کی اتباع کی جائے گی مجموعی طور سے، جب اختلاف ہوگا تو وہاں الگ اصول ہے۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ان کا راستہ صراط مستقیم وہ ہے۔ ایک تو صراط مستقیم، کون سا صراط مستقیم ہے؟ سیدھا راستہ ہے جنت والا، جس پر تو نے انعام کیا۔ جن پر انعام کیا وہ کون ہے؟ سورہ نساء میں کہا نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ انبیاء واضح ہیں، صدیقین میں حضرت بکر صدیق، ان کی بیٹی صدیقہ اکبر، صدیقہ یہ اولین طور پر داخل ہیں، جو ان کو نہ مانے رافضی وہ اس آیت کا انکار کرنے والا ہے۔ اور صدیقین، شہداء اور صالحین میں سر فہرست دنیا کے جو بھی شامل ہوں گے ان میں سب سے اوپر انبیاء کے بعد صحابہ ہیں۔
انعام یافتہ لوگوں میں صحابہ کرام ہیں۔ اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ قرآن میں کئی جگہوں پر اللہ نے کہا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، جن کو جو ایمان لائے اور علم دیے گئے اللہ نے ان کے درجوں کو بلند کیا۔ اس معنی کی اور بھی کئی آیتیں ہیں۔ امام بخاری اور سلف کے بہت سارے کبار علماء ائمہ کہتے ہیں کہ اہل علم میں اولین طور پر مراد صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام کے درجات کو اللہ نے بلند کیا، سب سے اونچا درجہ عطا فرمایا، لہذا ان کی بات مانی جائے۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ ہیں، جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں وہ کون ہیں؟ صحابہ۔ منافقین اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں تھے، معیت کے معنی کی تشریح کا موقع نہیں ہے۔ میں نے جمعہ میں نقل کیا تھا نا، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ منافق صحابہ پر 100 گھنٹہ بھی بول سکتا ہوں، یا مہینے بھر، اس طرح کا جملہ بنتا ہے سلمان ندوی نے۔ جو منافق ہوگا وہ صحابی نہیں ہوگا، جو صحابی ہوگا منافق نہیں ہوگا، اس لیے وہ جاہل ہے، اس کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جو رسول کے ساتھ مومنین ہیں نا، مومنین میں صادقین، صادقین کا لفظ استعمال کیا تو اس سے بھی دلیل دی ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ جو قرآن میں ہے نا، تو علماء نے کہا کہ صادقین سے مراد صحابہ ہیں، سچے تھے، ان کے ساتھ رہو، ان کا مسلک اختیار کرو، اس کا اس کا نہیں۔ اور یہاں کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ، جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، ان میں سے جو ایک ایک جملہ ہے اور آخر میں جو مثال بیان کی گئی ہے، اگر اسے بیان کرنا چاہیں تو بڑا وقت چاہیے، اور اس کی تشریح میں آپ صحابہ کرام کی زندگیوں اور واقعات کو سمیٹ سکتے ہیں۔ علماء یہاں موجود ہیں، طلبہ بھی ہیں، ہاں غور کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ 5-7 منٹ میں اس کو تفسیر کا وہ نہیں کر سکتا، تو واقعات کو کیا لا پاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین اشداء علی الکفار رحماء بینہم، بہت اہم صفت ہے کہ یہ الکفار پر سخت ہیں اور آپس میں نرم ہے، رحم دل ہیں۔ اس کی ایک کی تشریح مجھے دل چاہتا ہے کہ لمبی چوڑی بات ہو، لیکن موقع نہیں ہے، لوگ غور نہیں کرتے۔ کفار پر سخت، اللہ کا جو انکار کرتا ہے، اب اس کے ضمن میں ان کو بھی لے لیجئے جو اللہ کے دین کی مخالفت کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، کفر کی کسی شاخ کو اختیار کرتے ہیں، ان پر سخت ہونا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام کا وصف تھا، اور یہ تربیت دینی ہے ہم کو، اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے، تو کہنا ہے ان کو کہ کفر اور شرک سے محبت نہیں، نفرت ہونی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے کلمے اور کلمہ پڑھنے والوں سے محبت ہو۔ اگر یہ محبت نہیں ہے تو آپ کا لا الہ الا اللہ درست نہیں ہے۔ ایسی اس کی محبت لا الہ الا اللہ سے زیادہ کسی اور سے ہو تو آپ اسلام سے باہر ہیں، آپ کا لا الہ الا اللہ کروڑ مرتبہ پڑھے بیکار ہے۔ شرائط لا الہ الا اللہ علماء سے آپ پڑھیے، ضرور سیکھیے، بچوں کو سکھائیے، پہلی تربیت کا سبق وہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اشداء علی کفار پر سخت ہیں اور مومنین پر نرم ہیں۔ اس ایک صفت پر جائزہ لے لیجئے، ہمارا سماج ایسا لگے کہ صحابہ سے بالکل مختلف ہے۔ جو سال ہا سال چھوٹے چھوٹے واقعے پہ لڑتے تھے، بھائی بھائی بن گئے اسلام اور توحید کی بنیاد پر، یہ دین کے رشتے پر۔ کفار پر یہ اس کو عقیدے کی اصطلاح میں ولا اور برا کہا جاتا ہے، کس سے دوستی کرنی ہے، کس سے دشمنی۔ صرف اس ایک چیز کو آپ اپنے گھر میں دیکھیے کہ ایک آدمی غلطی کر رہا ہے لیکن آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، تو آپ غلط کر رہے ہیں، اس عقیدے کے خلاف ہیں آپ۔ اپنی جماعت میں دیکھیے کہ کوئی غلط کر رہا ہے اور آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اپنے سماج اور محلے میں دیکھیے کہ سیٹھ صاحب غلط کام کر رہے ہیں لیکن آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، غلط ہے مانتے ہو، لیکن سیٹھ صاحب ناراض نہ ہو جائیں۔ اب جب آپ اس کو غلط کرتے ہوئے آپ ناراض نہیں کرنا چاہتے، اس کا مطلب آپ گوارا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے آپ سے۔ یہی کہا کسی نے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ کا دین ہم مانتے ہیں، اس کے اصولوں کو قبول کرتے ہیں، اب اس کو کوئی مانے نہ مانے، کوئی ناراض ہو گالیاں دے، ہاں ہمارے گھر پر بلڈوزر چلائے، ہم کو قتل کرنے کی کوشش کرے، بدنام کرے، عزت پر حرف گیری کرے، لیکن اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے ہمیں، تو ناراض ہوتا ہے، ہوتا رہے۔ یہ ہے ولا اور برا کی جڑ بنیاد، یہ توحید کا سرا ہے۔ جس کے اندر یہ ولا برا نہیں ہے، اس نے ایمان کی لذت حضرت ابن عباس سے محمد عبد الوہاب نے نقل کیا
کہ جو اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت نہ کرے، وہ ایمان کی لذت سے محروم ہے، چاہے وہ نماز اور روزہ بہت کرتا ہو، خوب نماز پڑھے، خوب روزہ رکھے، لیکن شرک اور مشرک اور بدعتی کی تائید کرتا ہے، اس کو تقویت دیتا ہے، چندہ دیتا ہے، اس کو واہ واہ اور فلاں صاحب اس کی تقریروں کو فارورڈ کرتا ہے، لائک کرتا ہے، جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہا ہے، انکار حدیث کرتا ہے، امیر معاویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا کسی اور صحابی کو نشانہ بناتا ہے، جو اہل توحید کی مخالفت کرتا ہے، تصوف اور وحدت الوجودیوں کی تائید کرتا ہے، جو یہود کے کتوں کا کتا بنتا ہے، یہود کے کتے رافضیوں کو کہا جاتا ہے، ان کا ساتھ دینے والوں کو کہہ رہا ہوں، یہ عربوں کے جملے ہیں۔ ایسے لوگ توحید پر نہیں ہیں، صحابہ کے طریقے پہ نہیں ہے۔ تو صحابہ کی تربیت میں یہ پہلی چیز اشداء علی الکفار رحماء بینہم جو قرآن نے بیان کیا نا، اس میں وہ ساری چیزیں آ گئی جو ہم صحابہ کی زندگی میں پڑھتے ہیں۔ غزوہ بدر میں دیکھیے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے والد کو قتل کر دیا، سامنے سے آئے کترانے لگے لیکن اس نے مقابلہ کیا، تو چونکہ کفر کی طرف سے اسلام اور رسول اسلام کے خلاف آئے تھے، گردن مارنے میں دریغ نہیں کیا بیٹے نے۔ یہ ہے ولا اور برا کی بنیاد کہ کفر کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہو تو آپ ہمارے ابا نہیں ہو۔ حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کو مارا۔ قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر نے یہی مشورہ دیا تھا جس کی تائید بعد میں اللہ نے کی۔ سورہ انفال میں پڑھیے کہ پہلی فتح ملی ہے، ہم میں سے جتنے لوگ ہیں ان کے رشتہ دار قیدیوں میں، میرے رشتہ دار کو میرے حوالے کیجیے، فلاں کے رشتہ دار کو فلاں کے حوالے، سب گردن مارے، ان کو اچھی طرح سے پیس دیا جائے پہلی مرتبہ میں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فدیے کا مشورہ دیا، وہ قبول کیا گیا۔ دوسرے دن قرآن کی آیت آ گئی، اللہ کے رسول اللہ صحابہ کرام رو رہے تھے۔ ہاں، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق آئے، کہا دیکھا کیوں رو رہے ہو؟ مجھے بتائیے، اگر میں نے وجہ پائی تو میں بھی روؤں گا، اور اگر مجھے رونا نہیں آیا تو آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے روؤں گا۔ اتباع رسول دیکھیے، نبی رو رہے ہیں تو مجھے رونا ہے۔ نبی نے نماز کے درمیان جوتا نکال دیا تو وجہ معلوم ہو نہ معلوم ہو، علت معلوم نہ معلوم ہو، معلوم ہو نہ معلوم ہو، نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہے صحابہ کا طریقہ، اور یہ تربیت دینی ہے ہمیں بچوں کو۔ ہمارے ذہن و فکر ابھی آپ نے پہلے خطاب میں سنا کچھ واقعات، نبی کی سنت کے تابع ہونا چاہیے، عقل میں آئے نہ آئے، ہمارا فلسفہ، ہماری خواہش نفس کچھ بھی کہے۔ تو اشداء علی الکفار، کفار پر سخت اور آپس میں نرم۔ آج ہمارے یہاں دونوں باتیں نہیں ہیں، ہمارا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو ختم ہی نہیں ہوتا، معافی نہیں کرتے، مفادات، انا، بیچ میں نہ جانے کیا کیا آتا ہے۔ قرآن کی آیت پیش کیجئے، حدیث پیش کیجئے، واقعات، ہمارے جھگڑے ختم نہیں ہوتے آپس کے۔ اور کفار جن سے ہمیں نفرت کرنا چاہیے، رد کرنا چاہیے، ان کے بارے میں بولتے نہیں، کون اس کے پیچھے پڑے؟ ہاں، مولوی صاحب، جماعت والے اگر کہیں کسی سے لوہا لے رہے ہیں، کسی کا رد کر رہے ہیں تو وہ بیچارے اکیلے ہیں، اس کے خلاف الزام تراشی ہو، اس کے شخصیت کو ہر بنایا جائے تو یہ تبصرہ کریں گے، ان کو کیا سمجھتا ہے، بے وقوفی کی انہوں نے خود دعوت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے شاعر، مجنوں، پاگل اور نہ جانے کیا کیا کہا، نعوذ باللہ، کتنا ستایا۔ تو آپ اس تناظر میں جو میں نے دو چار اشارہ کیا، ہاں، کہ آپس میں نرم، ہاں، اتحاد و اتفاق یہاں سے پیدا ہوتا ہے، نرمی صحابہ کی تھی۔ آج اس تعلیم کی کتنی دونوں پہلوؤں کی ضرورت ہے۔ ایک اہل حدیث یا صحیح مذہب اور عقیدے والا ہے، اس سے غلطی ہو رہی ہے، اس کو معاف کرنا ہوگا، آپ کو اس سے تعلق نہیں توڑ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی لائے گئے نشے کے معاملے میں، کسی نے کہہ دیا کہ بار بار لائے جاتے ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان پر۔ اللہ کے رسول، بخاری کی روایت ہے، عبداللہ الحمار، کہا ان پر لعنت نہ بھیجو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ عقیدہ صحیح ہے۔ ابھی میں دوپہر میں ایک نوجوان کو سمجھا رہا تھا، یہ عقیدہ صحیح ہے لیکن عمل میں غلطی ہو گئی تو لعنت مت بھیجو۔ ہاں، وہ عمل اس کا غلط ہے، اس کی سزا دی جائے گی، اس کی اتنی بنیاد پر ان سے ناپسندیدگی کا مظاہرہ، نفرت کا مظاہرہ کیا جائے گا، لیکن حقیقت میں وہ ہمارے بھائی ہی رہیں گے۔ اس کے بالمقابل شیخ ہے گنجائش تھوڑا بڑھاؤں ٹائم؟ ہاں شیخ، وقت لیں یا کچھ ختم کر دو۔ کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں تو کب تک بول سکتا ہوں؟ میں کیا کہہ رہا تھا؟
صحابہ کرام میں شدت. میں کیا کہہ رہا تھا کہ میری بات کہاں کٹی؟ ولا اور برا میں مثال کچھ دے رہا تھا. کیا دے رہا تھا بھائی؟ ہاں، اہم بات کہ شراب کے معاملے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، ان پر لعنت نہ بھیجو اور شیطان کے خلاف اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو. اس کے بالمقابل خارجیوں کے بارے میں کہا کہ ان کی نماز تمہاری نماز سے، صحابہ سے، تمہاری نماز، اپنی نماز کو تم ان کی نماز کے سامنے حقیر کمتر سمجھو گے، اپنے روزے کو کمتر سمجھو گے، اپنی تلاوت قرآن کو کمتر سمجھو گے. قرآن پڑھیں گے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کے نکلتا ہے. انہیں مل جائے تو قتل کرنا، مجھے مل جائیں گے تو عاد کی طرح قتل کروں گا. یہ الگ الگ روایتوں میں، بخاری مسلم میں 20 سے زیادہ روایتیں ہیں. وہ جہنم کے کتے ہیں، 10 جہنم کے کتے ہیں وہ. ان کی نماز بہت اچھی، نماز اچھی، روزہ اچھا، تلاوت بھی خوب کر رہے ہیں، لیکن اسلام سے نکل گئے. وہ شراب پی رہے تھے لیکن ان کا عقیدہ صحیح تھا، وہ اسلام میں ہے. سمجھیے یہ اصول ضابطہ ولا اور برا کا. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں معاف کرنا سیکھیے. لیکن آج ہمارے یہاں یہ بہت مشکل کام ہے. ہاں، بھائی بھائی کا جھگڑا ہے، شادی بیاہ میں شریک نہیں ہوتے. شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو جیسے لگتا ہے کہ ٹائم مل گیا ہے اپنی بھڑاس نکالنے کا، نہیں آؤں گا. لوگ سمجھا رہے ہیں، مانتا ہی نہیں ہے. صحابہ کی طرح پڑھیے زندگیاں صحابہ کی. ہم سے آپ سے بہت بہادر تھے لیکن اللہ کا حکم آگے نہ جھک جاتے تھے، اللہ کا اپنے آپ کو اللہ کے تابع بناتے تھے. تو عقیدے میں، قرآن میں ہم صحابہ کا اسوہ دیکھیں کیا تھا. عقیدے میں ایک دو مختصر سی اشارے مثال. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے گلے میں دیکھا کہ دھاگا بندھا ہے. ہماری مائیں بہنیں سماعت فرمائیں. تو آئے عبداللہ ابن مسعود، دیکھا صحیح روایت ہے، کہا یہ کیا باندھ رکھا ہے؟ کہا وہ آنکھ میں میری تکلیف ہو رہی تھی صبح سے، پڑوس کی ایک یہودن عورت آئی اور اس نے مجھے یہ پھونک کر دم کر کے دھاگا دیا، میں نے پہن لیا اور جب سے مجھے آرام ہے. نوٹ کیجئے یہ پوائنٹ کہ دھاگا باندھنے کے بعد آرام ہے. مزار پہ جانے کے بعد کسی کو آرام ہو جاتا ہے، چرچ میں جانے کے بعد ہو جاتا ہے، جادو کرنے کے بعد آرام لگتا ہے. وہ لگتا ہے، ہوتا نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو بھی لگا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کی وجہ بتائی. دیکھیے اس سے سبق لیجئے. انہوں نے کہا کہ آل ابو عبد الرحمن، عبداللہ ابن مسعود کا خاندان شرک سے بے نیاز ہے، میرا گھر شرک نہیں کر سکتا. یہ شیطان تھا جو تمہاری آنکھوں میں نقصان تکلیف دے رہا تھا، کشوکے لگا رہا تھا، جو تم نقصان تکلیف محسوس کر رہے تھے نا، شیطان لگا رہا تھا. جب اس یہودن نے تم کو پھونک کر یہ دھاگا دیا تو اس نے کشوکے لگانا بند کر دیا. شیطان کا مقصد ہے گمراہ کرنا، اب تب تم نے شرک والی چیز اختیار کر لی، شیطان کا مقصد حاصل ہو گیا. اس نے تکلیف دینا بند کیا تاکہ تم کو بھروسہ ہو جائے کہ یہاں مجھ کو فائدہ ہوا، مزار پہ گیا تو مجھ کو یہ فائدہ ہو گیا. تو شیطان وہاں اچھا ہٹ جائے گا آپ سے تکلیف دے رہا ہے تو. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اگر تمہیں اس قسم کی کوئی بیماری تکلیف ہو تو یہ کلمات کہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. اذهب الباس، تکلیف کو دور کر دے. رب الناس، اے لوگوں کے پروردگار. واشف، اور شفا دے دے. انک انت الشافی، تو ہی شفا دینے والا ہے. لا شفاء الا شفاء، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا ہے ہی نہیں. شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے جو بیماری کو کچھ بھی نہ چھوڑے. یعنی جامع دعا. اور اس جامع دعا میں توحید کی تعلیم بھی ہے. شرک سے بچایا پہلے تعویذ کاٹ کے، اور تعلیم دی کہ یہ دعا پڑھو جس میں تعلیم ہے کہ آپ یہ یقین رکھیے کہ آپ کیسے بھی بیمار ہو جائیں، کوئی ڈاکٹر کوئی طبیب اگر اللہ نہ چاہے تو آپ شفا نہیں پا سکتے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے ہاتھ میں دھاگا دیکھا، کاٹا اور قرآن کی آیت پڑھی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر شرک کرتے ہیں. یہ شرک اکبر کے بارے میں اور ان شرک اصغر کے بارے میں استدلال کیا. یہ عقیدے کے بارے میں حضرت عمر کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں اور کہتا ہوں بچوں کو یاد کر لیں. حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں اور کہا کہ میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع، اور اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھتا تو کبھی بوسہ نہیں دیتا. غور کیجئے، کوئی چیز متبرک ہے، کسی چیز کو ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، شریعت کہاں سے لینی ہے. حضرت عمر کے اس قول میں تربیت کیجئے. صحابہ کرام نے ہم کو تعلیم دی کہ ہمیں وہی متبرک سمجھنا ہے جو اللہ رسول نے کہا. مدینہ شریف ہے، مکہ شریف ہے، اس کے علاوہ کوئی شہر شریف نہیں ہے، کیونکہ اللہ رسول نے اس کو شریف کہا. جو متبرک ہے وہی متبرک مانیں گے جو اللہ رسول نے بتایا.
حجر اسود کو بوسہ دیا تو اب کسی پیر بابا کو نہیں دیں گے. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کو بوسے دیے, لیکن کسی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو اس طرح متبرک نہیں مانیں گے اب کسی کو. یہ عقیدے کا معاملہ. قرآن ہمیں کہاں سے سیکھنا ہے؟ اللہ کے تعلق سے علم ہو تو ہی قرآن کے بارے میں بولنا ہے. ابوبکر صدیق سے ایک شخص نے آ کے کہا کہ 5 منٹ اور ہے نا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کے پوچھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ فاکہۃ و ابا, ہم نے تم کو یہ نعمتیں دی, اس میں سے فاکہہ اور ابا بھی دیا. فاکہہ کا معنی میوہ, ابا ایک سبزی کو کہتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم نہیں تھا. آج ہمارے ہاں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے, دین کی تھوڑی موڑی ترجمے والی تعلیم حاصل کر لی, کچھ چیزیں یاد کر لی اور فتویٰ دینے لگے. چھوٹی بات نہیں ہے, ان تک بات پہنچائیے. بہت بڑا گناہ اور جرم ہے. اللہ پر بغیر علم کے کوئی بات کہنا شرک اور کفر کے برابر ہو جاتا ہے بعض اوقات, اور بعض مرتبہ اس سے بڑھ جاتا ہے, اس لیے کہ اس میں شرک بھی آ جاتا ہے اور مزید گناہ بھی آتا ہے. آج کل لوگ فتوے دے رہے ہیں, ایسے لوگ جن کو وہ مقام نہیں ہے وہ فتوے دے رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق سے قرآن کا یہ معنی پوچھا گیا, ان کو معلوم نہیں تھا, تو جواب کیا دیا؟ صحابہ سے سیکھیے, بچوں کو بتائیے, علماء کو سیکھنا چاہیے. ای سماء تذلنی و ای ارض تقلنی اذا قلت فی کلام اللہ ما لا اعلم. انہوں نے جواباً کہا کہ کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا, کون سی زمین پناہ دے گی اگر میں اللہ کے کلام کے بارے میں وہ بات کہوں جو میں نہیں جانتا. تو نہیں جانتا وہ کیسے کہہ دوں. صحابہ کرام ہجرت سے پہلے کے واقعات کو دیکھیے, کس طریقے سے دین کو قبول کر لینے کے بعد ان کو تڑپایا گیا, ستایا گیا, لیکن حضرت بلال کو گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے جس پر آپ 1 منٹ پیر نہیں رکھ سکتے, اس پر گھنٹوں رکھ کے گھسیٹا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں احد احد, اللہ ایک ہے, توحید کو چھوڑ نہیں سکتا. توحید پر استقامت, حوصلہ, اللہ پہ بھروسہ, یہ اس قسم کے واقعات پڑھیے صحابہ کرام کے. ہاں, تنہا ہمیں آج لگے گا کہ یہ جو فلمی ایکٹرز اور فلاں کو ہمارے نوجوان اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں, یہ کہیں نہیں ہوں گے نچنیے اور بکاؤ, ضمیر فروش بے دین, جو دنیا کی زندگی کے طریقے اور پیشاب پاخانے کے طریقے سے بھی واقف نہیں ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھائیے تو ان کی قربانیاں, جان مال کو بے دریغ قربان کر دینا. احد بدر میں شہید ہونے والے صحابہ, حضرت ابو عمارہ کو اللہ کے رسول اللہ صحابہ کو بلاتے ہیں, آخری سانسیں چل رہی ہیں, واقعہ پورا نہیں بیان کر رہا ہوں. ہاں, آپ کے پیر میں سر رکھ دیا اور آنکھوں سے بجائے آنسو کے سانس اکھڑ رہی ہے, سانس نکل رہی ہے, روح قبض ہو رہی ہے, آپ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں, اسی حال میں جان نکلتی ہے. وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ کے راستے میں قربانیاں ہیں, پریشانیاں ہیں, تو یہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو موقع دیا قربانی دینے کا. یہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتا ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں میں ایک آج کل جو موبائل اور شہوت پرستی کا دور ہے, اس کے تناظر میں حضرت مرثد ابن ابی مرثد غنوی کی ابو داؤد میں روایت, علامہ البانی نے اسے حسن کہا ہے, سند کو حسن کہا ہے. یہ مکہ سے قیدیوں کو جو مسلمان ہو گئے, قید کر لیتے تھے مکہ والے, ان کو نکال کے لاتے تھے. ایک رات گئے تو وہاں اناق نام کی ایک عورت, جو ان کی شناسہ تھی اسلام لانے سے پہلے, آپس میں ان کا جسمانی تعلق بھی ہوتا تھا, انہوں نے ان کا سایہ دیکھا رات کے اندھیرے, کہا کون ہے, کیا مرثد ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. کہا چلو آؤ, آج بہت اچھا ہوا, ہم میرے ساتھ رات گزارو. تو اس نے کہا کہ اے اناق, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم الزنا. ہاں, اے اناق, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کو حرام قرار دیا, اب میں یہ نہیں کر سکتا. تو اس نے خیمے والوں کو آواز دی کہ دیکھو یہ تمہارے قیدی کو چھڑا کے لے جانے کے لیے آیا ہے. لوگ دوڑے, یہ بھاگے اور پہاڑی کی طرف جا کے چٹان کی طرف ایک غار میں بیٹھ گئے. 8 لوگ آئے, وہاں کھڑے ہو کر ڈھونڈ رہے تھے اور کہا کہ اگر وہ مجھے نیچے دیکھ لیتے تو مجھ پر نظر پڑتی. ایک آدمی نے پیشاب بھی کیا جس کے پیشاب کے چھینٹے میرے اوپر آئے, لیکن وہ دیکھ نہیں سکے, اللہ نے ان کو دیکھنے نہیں دیا. پھر وہ چلے گئے, میں اپنے قیدی کو نکال کے لے گیا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہا کہ اللہ کے رسول, میں چاہتا ہوں کہ اناق سے شادی کر لوں, آپ مجھے نکاح کروا دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور پھر قرآن کی آیت ہے الزانی لا یزنی الا الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ, اور آگے کی آیت سورہ نور کی آیت آئی کہ زانی آدمی اسی عورت سے نکاح کرتا ہے, وہ یا تو زانیہ ہو یا مشرکہ ہو. تو اللہ, اور آیت کے آخر میں وحرم ذلک علی المؤمنین, مومنین پر یہ حرام قرار دیا گیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے صحابہ کرام, کیا نام ہے, ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اے, یہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی تمہارے تناظر میں, اور اللہ نے مومنین پر یہ حرام کیا, اس سے نکاح مت کرو, شادی مت کرو. اس تناظر میں ہمارے بچوں اور بچیوں کی تربیت کی جائے, ہاں,
غامدیہ سے زنا ہو گیا، معیز اسلمی سے زنا ہو گیا، خود آ کر کہہ رہے ہیں مجھے سزا دیجیے۔ واقعہ مائیں بہنیں بھی جانتی ہیں، آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں، آج کی کوئی عورت سوچے کہ اس طرح کا گناہ ہو جائے، ہم جائیں گے لوگوں کے سامنے بولنے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے سزا دے دو؟ کیا وہ بے وقوف تھیں؟ کیوں؟ ان کی تربیت وہی ہوئی تھی جو ابھی آپ نے سنا نا کہ جہنم سے بچ جائیں، اللہ کے سامنے ناکام نہ ہو، دنیا میں کوئی سزا مل جائے لیکن اللہ کے عذاب سے آخرت میں محفوظ رہے۔ یہ تربیت تھی ان کی، اس لیے گناہ ہوا تو توبہ کرنا چاہتے تھے، سچی توبہ۔ اللہ نے جو حرام کیا ہم اس کا ارتکاب نہیں کر سکتے، ہو گیا تو توبہ کرنا ہے، سچی توبہ جو بھی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قسم توڑی تھی، کہہ دیا تھا کہ میں عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی، پھر بعد میں لوگوں نے سمجھایا ایک ناراضگی تھی، وہ واقعہ ہے لمبا، پھر بات تو کر لی، اور اس کے کفارے میں جو ایک غلام آزاد کرنے یا 3 روزہ رکھنے سے ہو سکتا تھا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے، انہوں نے کئی 3 سے زیادہ روزے رکھے، تقریباً 40 غلاموں کو آزاد کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبول نہ ہو، کہیں پکڑ ہو جائے۔ بہت سے مسکینوں کو کھانا کھلایا۔ ان کا تورع، ان کا اللہ کا ڈر دیکھیے، اس ڈر پہ تو میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت دی، اور صحابہ اپنے بچوں کو جو دیتے تھے تربیت، وہ تھی یہ کہ سب سے پہلے عقیدے پر محنت کی جائے۔ آپ اس کے دل میں توحید، اللہ کا ڈر پیدا کر دیں، گناہوں سے بچے گا۔ آپ اس کے دل میں اللہ کی محبت کا پیدا کر دیں، قرآن سنت اور دین سے محبت کرنے والا ہو جائے گا، علماء سے محبت کرے گا، مسجدوں سے محبت کرے گا، صحیح تربیت ہوگی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بچیاں، ابھی زنا کی بات ہے، اس سے بہت ہلکی چیز کو بولے کہ بے پردہ ہے کوئی خاتون، برقع نہیں پہنتی، بے پردگی سے جاتی ہے اجنبیوں کے سامنے، کہا یہ حرام ہے، کہتے ہیں نظر کا پردہ ہوتا ہے۔ فلسفہ نیا کالج میں پڑھ رہی ہیں ہماری بچیاں، مسجد میں تو بند کر دیا لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے، ابھی اجازت دے رہے ہیں، دروازہ کھول رہے ہیں، دین سیکھے نہیں ہیں۔ دنیا سکھانا ضروری ہے کہ یہاں کمائی کریں گی، لیکن جہنم سے بچے یہ ضروری نہیں ہے۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو کسی غیر سے بات کرتا دیکھ لوں تو جو ہے اس کو کھلے ہتھیار سے اس کو مار دوں۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کے پاس پہنچ کر کے سعد ایسا کہتے ہیں کیا تم کو؟ تو کہا کہ اتعجبون من غیرت سعد، کیا سعد کی غیرت پر تمہیں تعجب ہے؟ اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ مجھ سے زیادہ، سب سے زیادہ غیرت مند ہے، اسی لیے بے حیائیوں کو حرام کیا ہے۔ اب ایک مومنہ خاتون ان آیتوں کو، ان چیزوں کو سننے کے بعد بھی بے پردہ رہے، برقع نہ پہنے، اجنبیوں سے لحاظ اور اپنی طاقت کے مطابق جو ہے وہ شریعت کے اصولوں کی پابندی نہ کرے، تو عزتوں پر آنچ آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا، اس گھر کے لوگ دیوس ہو جائیں گے، بے غیرت کہلائیں گے، اور یہ بے غیرتی پھر بہت ساری خرابیاں پیدا کرتی ہیں سماج اور معاشرے میں، شرم و حیا کا خاتمہ کرتی ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا۔ بس ایک آخری مثال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جیسے اسامہ تیار تھا، آپ نے بھیجا تھا لیکن کچھ دور جا کے رک گیا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق اس جو ہے لشکر کو آپ بھیجیے مت۔ مدینہ میں دیکھیے حالات کیسے بدل گئے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے ہو گئے، یہ ہو گئے، بولے تو اللہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لو خطفتنی الکلاب الکلاب والسعاب والسباع فی المدینہ، لیکن فکیف ارد قضاء قضا بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال، کہ مجھے مدینہ میں رہتے ہوئے اگر کتے اور درندے پھاڑ کھائیں یہ مجھے گوارا ہے، میں کیسے اس فیصلے کو روک دوں جو اللہ کے رسول اللہ نے کیا؟ آپ نے قتال ہے کہ مانعین زکوٰۃ کے قتال کے لیے لشکر بھیجا، حضرت عمر نے روکا، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، آج کل جیسے بولتے ہیں۔ حضرت عمر کو تو سمجھ میں آ گیا تھا، جن کی قرآن نے تائید کی وہاں اعتراض کیا تھا۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے جہاد کروں گا، قتال کروں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور میں نے جان لیا کہ وہ حق پر ہیں۔ اس میں ایک ہی واقعے میں کئی چیزیں آ گئی کہ دیکھیے حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق کا اختلاف ہوا، اختلاف کا حل حدیث سے ہوا۔ اس حدیث میں جو پیش کیا تھا کہ نماز اور روزے، نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا تھا، ابو بکر صدیق نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنے والے اللہ کے رسول نے کہا جو اس کا حق ادا نہیں کرے گا میں اس سے قتال کروں گا۔ پتہ چلا کہ صدیق اکبر، حضرت عمر الہام والی شخصیت تھے، قرآن میں اللہ نے کئی جگہ تائید کی، لیکن صدیق اکبر کی بات یہاں حدیث کے مطابق تھی، اس لیے عمر فاروق کو بھی ان کی بات ماننا پڑی۔ ایسی مثالیں ملے گی کہ جب اختلاف ہوتا تو صحابہ کرام اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اگر اللہ کے رسول کی حدیث آ جانے کے بعد
کوئی کسی اور کا قول پیش کرتا ابو بکر اور عمر کا تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ تم پر آسمان سے پتھر برس سکتے ہیں، عذاب آئے گا۔ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے کہا، تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر نے کہا۔ آج کل ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب نے کہا، ڈاکٹر اسرار نے کہا، مرزا نے کہا، اور فلاں امام صاحب نے کہا، مفتی صاحب نے کہا، اور حدیث کو رد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث کو ابو بکر اور عمر کے راستے میں بھی کے نام پر بھی اگر کوئی چھوڑتا ہے تو ایک صحابی کہتے ہیں تربیت کیجیے اپنی اور اپنے بچوں کی، ذہن کی، کہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر صحابی کی بات بھی آپ نے مانی اور رد کیا کسی حدیث کو تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ تقدیر کا انکار کرنے والے ابن عمر کے پاس آئے، صحیح مسلم کتاب الایمان میں دیکھیے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو جا کے بتا دو کہ میں ان سے بری ہوں، اگر کوئی ان میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، ہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے آئے۔ اور پھر حدیث پیش کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر اور تقدیر کے بھلے برے پر یقین رکھو۔ آخری بات اسی سے کنیکٹڈ، حضرت عبادہ بن صامت کے اور ابی بن کعب کی دو الگ الگ روایتیں، دونوں صحیح ہیں۔ ہاں شیخ محمد عبدالوہاب نے باب منکر القدر میں اسے نقل کیا ہے کہ عبادہ بن صامت نے اپنے بیٹے کو کہا، اپنے بیٹے کو تربیت دیتے ہوئے آخری وقت میں کہہ رہے ہیں، ایک صحابی جو عالم صحابی ہے، مرنے کے وقت اہم بات بتاتا ہے، ہر انسان کوشش کرتا ہے اس کی نظر میں جو ہے یہ عالم صحابی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا بنیا انک لن تجد طعم الایمان حتی تعلم ان ما اخطأک لم یصیبک وما اصابک لم یکن لیخطئک۔ کتنی جامع باتیں ہیں، غور کیجئے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹے تم ایمان کی لذت اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک یہ یقین نہ کر لو، یقین علم کا لفظ ہے، یہ یقین نہ کر لو کہ جو تمہیں ملا ہے وہ چھوٹ نہیں سکتا تھا، جو نعمت ملی ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا تھا، محروم نہیں ہو سکتے، اور جو نہیں ملا، مصیبت پریشانی مصیبت آئی ہے، کوئی چیز سے محروم رہ گئے، فلاں سے شادی کرنا چاہتے تھے نہیں ہوئی، فلاں حاصل کرنا چاہتے تھے نہیں ہوا، فلاں چیز بنانی چاہتے تھے نہیں بنی، جو نہیں ملنا تھا نہیں مل سکتا تھا۔ ہاں یہ اگر یہ بچوں کو سکھا دیجئے، غریبی میں بھی ہنسنا اور خوش رہنا جان جائیں گے، سیکھ جائیں گے، زندگی کا سلیقہ۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ جو آپ نے دماغ میں بٹھایا نا، یہ جو ملا چھوٹ نہیں سکتا تھا، جو چھوٹا ملا، کوئی ہمارا گھر تباہ کر دے، ہونا تھا تباہ ہو گیا، اللہ کریم بول کے آدمی جینا، خودکشی نہیں کرے گا آدمی، تقدیر پر ایمان، اللہ کے اس کے آگے پھر انہوں نے کہا آخر میں، بس ختم کروں سے، آخر میں کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا کہ لکھ، تو کہا کیا لکھوں، تو کہا قیامت تک ہونے والی ہر چیز کی تقدیر لکھ دو، اور کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص اس کے علاوہ کسی عقیدے پر مرے گا تو اس کا مجھ سے تعلق نہیں، اور یہی بات حضرت ابی کی روایت میں ہے کہ جو شخص تقدیر پر ایمان نہیں رکھے گا اور مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ اس طرح سے صحابہ کرام تربیت کرتے تھے، اختلافات میں کیا کرنا ہے، کس طریقے سے تعلقات رکھنا ہے، زنا بدکاری سے کس طرح بچنا اور بچانا ہے، ماحول کو کس طرح پاکیزہ بنانا ہے، عقیدے کی صفائی پر خاص طور سے توجہ دینا ہے، اس سے پہل کرنا ہے، سب سے زیادہ اس کا لحاظ کرنا ہے، بچوں کی نگرانی کرتے رہنا ہے۔ صرف آپ نے کوئی کھانے پینے کی چیز دے دی، تربیت نہیں کیا آپ نے بچے کی، بلکہ آپ دشمن ہیں اگر بچے کو غلط راستے پر چلنے دے رہے ہیں، غلط لوگوں کی تقریریں سننے دے رہے ہیں۔ آپ بچے کے لیے صحیح تربیت خود نہیں کر سکتے تو انتظام کیجئے، مسجد سے جوڑیے، علماء ربانیین سے جوڑیے، قرآن سیکھنے سکھانے والوں سے جوڑیے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر مجھ سے پوچھیے، میں بہت چھوٹا تھا تب میں نے قرآن کو حفظ کر لیا۔ یہ صحابہ کرام کا نمونہ ہے ہمارے سامنے کہ بچے تھے، چھوٹے ہوتے تھے، 10 آیتیں عبداللہ ابن مسعود ہم قرآن سیکھتے تھے، تفسیر پوچھو میں نے یاد کر لیا تھا، تو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کے معنی بھی سیکھ لیے، اللہ کے رسول نے انہیں دعا دی تھی۔ تو یہ ہمارے سامنے جو نمونہ ہے۔ میں پھر سے آخر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک جملہ جو پہلے کہا تھا دوہراؤں کہ ہم میں سے ہر شخص یہ ضرور کرے، اس کو فرض اور ضروری سمجھیں، آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے صحابہ کرام کی حیات طیبہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم خود بھی پڑھیں گے، اپنے گھر کے اہل و عیال کو بھی پڑھائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق دے اور اس کی روشنی میں ہمیں اپنے گھر اور سماج کی طاقت کے مطابق تربیت اور اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی دے اور ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم وصلی اللہ علی نبینا محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔